الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. محترم سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تکبیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ جن کی ہمیں ضرورت تھی. ہم ان نعمتوں کو جانتے بھی نہ تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرما دی. تو ہم پھر کیوں نہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. ہمیں ایسا جسم عطا فرمایا کہ جس کے اندر جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہمارے بغیر جانے ہی ہمیں عطا فرما دی. اگر آپ نے اپنے اجسام، اپنے جسموں کو دیکھنا ہے اور ان کی قدر و قیمت کو جاننا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں اور وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں. آج ہم میں سے بعض لوگ ان آنکھوں کی قدر نہیں کرتے، ان ہاتھوں کی قدر نہیں کرتے، ان پاؤں کی قدر نہیں کرتے، اس دھڑکتے ہوئے دل کی قدر نہیں کرتے، اس جگرے کی قدر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں عطا فرمایا. تو خدا کی قسم وہ دھوکے میں ہیں. وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے. وہ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس منہ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس بولنے کی قیمت کیا ہے. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ آپ کے بتلائیں گے کہ ہاتھ پاؤں کی قیمت کیا ہے. آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو جسمانی طور پر معذور ہیں، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس جسم کی قیمت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید کو ہمارے لیے نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے چیلنج فرما دیا اور فرمایا فَأْتُوا بِمِثْلِهِ کہ اس کی جیسی کوئی ایک صورت، ایک آیت ہی لے آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر عظیم احسان کیا کہ ہمارے اندر اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا. آپ کو مبعوث فرما کر ہماری رہنمائی کے لیے خاص فرما دیا اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جو امام الانبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں. یوں تو لوگ بے شمار اماموں کی، بے شمار لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. کوئی کسی بت پرست کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی قبر پرست کی پیروی کرتا ہے. ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کی پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا. حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ محترم سامعین، حجاج بن یوسف کا دور تھا، انہوں نے اپنے دور کے حافظوں کو، قاریوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے قرآن کریم کے حروف کی گنتی کر کے بتلاؤ۔ تو ان سب نے حساب لگایا اور بالاتفاق اس بات پر پہنچے کہ 3,40,740 حروف ہیں۔ پھر حجاج بن یوسف نے کہا اچھا حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف کہاں ہوتا ہے، اس نصف کا مجھے بتلاؤ کہ قرآن مجید کا نصف کہاں پر ہے۔ تو سب نے حساب لگا کر معلوم کیا کہ اس قرآن کریم کا نصف سورۃ الکہف کی آیت کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ کی فا پر ٹھیک آدھا قرآن مجید ہوتا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور سورۃ الکہف کی اس حروف پر پہنچتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے، بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بڑا کر کے لکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا نصف ہو رہا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس کی آیات کو گننا یا ان کے حروفوں کو شمار کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 25 کلمات نازل فرمائے اور اس کے 113 حروف ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے انشاءاللہ آج ہم قرآن کریم کا آغاز کریں گے۔ تو فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی۔ یہ قرآن کریم کو شروع کرنے والی سورت ہے، اسی لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا گیا ہے۔ اس کے تقریباً 13 نام ہیں جو میں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو شروع کرنے والی سورت ہے، اور اس کے بعد اس کا نام ام القرآن ہے، اس کے بعد اس کا نام ام الکتاب ہے، اس کے بعد اس کا نام 7 مثانی ہے اور اسے قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ سورت ہے کہ اگر آپ کسی بیمار پر، کسی ایسے شخص پر جو ڈھسا ہوا ہو، جسے کسی چیز نے نقصان پہنچایا ہو، سانپ نے ڈس لیا ہے، بچھو نے ڈس لیا ہے، یا کسی اور جانور نے اسے نقصان پہنچا دیا ہے، آپ اسے پڑھ کر دم کر دیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، ہم اسے چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر کبھی کسی پیر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی فقیر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی ایسے شخص کے پاس بھاگتے ہیں کہ جو کپڑوں سے بھی عاری ہوتا ہے، کبھی ہم ان آوارہ عورتوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ڈانس کرنے والی ہوتی ہیں اور ان سے جا کر شفا طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شفا کو نازل فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتلا دیا کہ تم قرآن سے اس طرح شفا لو۔ یہ قرآن تمام کا تمام شفا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سورت ہے جسے سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے کہ یہ دم کرنے والی سورت ہے، آپ اسے پڑھیں، اس کے ساتھ شفا مانگے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ آزمودہ نسخہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا آزمایا ہوا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آپ کو شفا کی ضرورت ہو، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ یقین سے کریں، اللہ تبارک و تعالی 100%، 100%، لاکھوں %، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو اسی وقت شفا عطا فرمائیں گے۔ ہم نے قرآن سے شفا لینی چھوڑ دی، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسائل پیش آتے ہیں، تو ہماری سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہوتی ہے۔ ہم کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں،
ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے ساتھ شفا کو حاصل کریں۔ اگر آپ قرآن سے شفا لیتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے اندر شفا کو نازل فرمانے والے ہیں، وہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اساس القرآن کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی جڑ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ درخت اگر لگایا گیا ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو وہ درخت مضبوط ہوگا۔ جو بلڈنگیں بنانے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے بنیاد مضبوط رکھی اس مکان کی، اس بلڈنگ کی، اگر جڑ مضبوط ہوگی تو یقیناً یہ بلڈنگ مضبوط ہوگی اور کھڑی رہے گی۔ اگر ہم نے اس کی جڑوں کو مضبوط نہ کیا تو یہ پھر بلڈنگ بھی کسی کام کی نہ رہے گی۔ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ بلڈنگ یا کوئی بھی چیز اسے مضبوط کرنے والی اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ آپ خاندان کو دیکھ لیں، اگر آپ کے خاندان کا نظام مضبوط ہے، آپ اپنے خاندان کو اس کے بزرگوں کی بات ماننے والے ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں تو وہ خاندان دنیاوی طور پر بھی مضبوط ہوگا۔ اور اگر کسی خاندان کی جڑیں مضبوط نہیں اور وہ کھوکھلی بنیادوں پر کھڑا ہے تو پھر اس خاندان کے اندر یقیناً ایسے واقعات پیش آئیں گے جو اس خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ الواقعہ ہے۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام کافیہ ہے، کہ یہ ہر شے سے کافی ہے، کیونکہ یہ اپنے علاوہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہے۔ اسی طرح اسے سورۃ الکنز، خزانہ بھی کہا جاتا ہے، کہ اس سورت کا نام خزانہ ہے۔ اور امام بہقی رحمہ اللہ ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، بلایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے اندر مشغول رہا حتیٰ کہ میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ جب میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، متوجہ ہوا، آپ سے فرمایا یا رسول اللہ حکم کیجئے، آپ مجھے بلا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایمان والوں کو کوئی حکم دے، انہیں بلائیں تو انہیں فوراً جانا چاہیے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن جب میرا رب حکم دے یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر نماز چھوڑ کر بھی جایا جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آیت تو پڑھی تھی لیکن وقتی طور پر یاد نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں بتلاؤں گا کہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا۔ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر قدم اٹھانے لگے، باہر کی طرف جانے لگے، تو میں قدموں کو چھوٹا چھوٹا کر کے اٹھا رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے کے لیے کافی وقت درکار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس صورت کے بارے میں نہ بتلایا اور قریب تھا کہ ہم مسجد سے باہر نکل جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت کے بارے میں بتلائیے کہ جو قرآن کے اندر سب سے بڑی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو تم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورۃ الفاتحہ اپنی نماز کے اندر نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ لا صلاۃ،
کوئی نماز نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو ہم تب کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ امام کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین کے بعد وقفہ کرے تاکہ مقتدی پڑھ سکے، اسی طرح الرحمن الرحیم کے بعد وقف کرے کہ اسے مقتدی پڑھ سکے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماع کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نماز اتنی جلدی میں پڑھاتے ہیں کہ ہم میں سے مقتدی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کے نماز سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے پوری دنیا کو سنبھالنا ہے، حالانکہ اگر آپ مسجد کے اندر آ گئے ہیں تو 10 سے 15 منٹ اگر آپ اپنی فرض نماز پہ لگا دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف آنے والے کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ جب مسجد کی طرف چل کر جاؤ تو سکونت کے ساتھ جاؤ، سکون کے ساتھ جاؤ۔ اگر امام نے نماز شروع کر دی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو پھر سکون کے ساتھ وضو کریں، بھاگتے ہوئے مسجد میں نہیں آنا، بلکہ سکون کے ساتھ وضو کر کے سکون کے ساتھ چل کے مسجد کے اندر آنا ہے۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا، ہر بات جو دین کے اندر ضروری تھی بتلا دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آپ چاہے 1000 سال تک زندہ رہے، آخر کار آپ نے موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو شہوت دی گئی کس چیز کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ سونے چاندی کے ساتھ، زیورات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو خصوصیت دی گئی، انسان انہی چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر انسان کو 2 احد پہاڑوں کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ ایک تیسرا مجھے مل جائے، اور اگر 3 مل جائیں تو وہ خواہش کرے گا کہ چوتھا مل جائے۔ انسان کے پیٹ کو سوائے زمین قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہ حقیقتاً بات ہے کہ انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، انسان کے اندر لالچ ہے، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق کوشش کریں تو ہم سدھر سکتے ہیں، ہمیں وہ مال کافی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سونے سے پہلے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں آ جاؤ۔ آج ہم میں سے کون ہے ایسا جو رات کو سونے کے وقت سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے؟ ہم نے اس حدیث کو بھلا دیا، ہم نے اس کو سنا اور اس کی فضیلت کو بھی پڑھا، لیکن جب ہمارے سونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، وہ موبائل کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح موبائل کو تکیے کے نیچے اور کسی نے اپنی سائڈ میں ہاتھ میں پکڑا ہوا اور پکڑے ہی سو گئے۔ تو خدا کی قسم یہ ہمارے لیے قیامت کے دن نقصان کا وبال ہوگا۔ ہم کل قیامت کے دن اگر اسی رات
جب ہم موبائل کا یوز کر رہے ہیں، موبائل کے اندر جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں، ان کے اندر بھی فحاشی ہے، یا ہم کسی اور ملک کا کلچر دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر بھی فحاشی ہے، حتیٰ کہ اگر ہم خبریں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی خواتین فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ اگر ہم اس دیکھتے دیکھتے سو جائیں اور اسی نیند میں ہمیں موت آ جائے تو ہم اپنے رب سے کس حالت میں ملاقات کریں گے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب آپ سوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار بتلائے ہیں، ان اذکار کو پڑھ کر سوئیں، ان اذکار پر عمل کر کے سوئیں۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے آ کر ایک لونڈی کے لیے درخواست دی کہ ایک غلام یا لونڈی مجھے بھی عطا کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے میں مصروف رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آیا ہوا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ آج ہم میں سے کوئی باپ ہوتا تو پہلے اپنی بیٹی کو ترجیح دیتا کہ سارے پیچھے ہٹ جو، میری بیٹی آئی ہے میں سے دے دو۔ لیکن میں قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مومنین کو ترجیح دی، اپنے گھر والوں کو بعد میں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنی درخواست یاد کروائی کہ بابا جان میں نے آپ سے لونڈی یا غلام دینے کے لیے کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے فاطمہ میں تمہیں ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھ کر سو جاؤ تو تمہارے دن بھر کی تھکان اتر جائے گی۔ وہ وظیفہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو آتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً 70% لوگوں کو وہ وظیفہ یاد ہے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، عمل کرنے والے صرف کوئی 2-4 لوگ ہوں گے جو عمل کر رہے ہوں۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ جن احباب کو وہ وظیفہ معلوم نہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 بار پڑھنا یا اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لینا، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھلایا۔ الحمدللہ ایک ایسی قرآن کی صورت ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف سورۃ الفاتحہ نازل ہو جاتی، باقی قرآن نہ ہوتا تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو، اس کے معنی و مفہوم کو جانیں اور جان کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تمام قسم کی تعریفات للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کے معنی و مفہوم مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔